السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراۃ الراشدہ الجزء الثالث، القراۃ الراشدہ کا تیسرا حصہ سبق نمبر 6، جس کا ہیڈ لائن ہے ابو حامد الامام ابو حامد الغزالی۔ انشاءاللہ 3 سے 6 پیراگراف تک کا ترجمہ ہوگا۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ قدیم یکدم قدوم کے معنی ہوتے ہیں آنا، لازمہ یلازم ملازمتاً کے معنی ہوتے ہیں چمٹ جانا، وابستہ ہو جانا۔ یہ باب مفعولات کا ماضی واحد مجرور غائب کا صیغہ ہے۔ جد یجد جداً فی الامر کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا، اور یہ ماضی واحد مجرور غائب کا صیغہ ہے۔ اجتہاد یجتہد، اجتہاد اس کے معنی بھی کوشش کرنا، محنت کرنا۔ یہ باب اختیار ماضی واحد مجرور غائب کا صیغہ ہے۔ بریا کو آپ سمیع سے بھی پڑھ سکتی ہیں، نصر سے بھی پڑھ سکتی ہیں، اور کرم سے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو بریا یبرو براءتاً اور ماہر ہونا، ماضی واحد مجرور غائب کا صیغہ ہے۔ مذہب من مسلک، اور خلاف کے معنی اختلافی جو مسائل ہوتے ہیں وہ، اور جدل من بحث و مباحثہ۔ اصلین یعنی قرآن و حدیث۔ منطق، حکمت اس کی جمع حکم، حکمت کی باتیں۔ احکم احکام، یہ باب افعال سے اس کا مطلب مضبوط کرنا یعنی کمال حاصل کرنا۔ فہم یفہم، فہمت کے مطلب سمجھنا۔ رب اس کی جمع ارباب، صاحب، مالک۔ تصدی یتصدی، تصدین کے معنی ہوتے ہیں درپے ہونا یا متوجہ ہونا۔ یہ باب تفاعل ماضی واحد مجرور غائب کی صیغہ ہے۔ رد یرد ردن، الگ اس طرح کے ساتھ آئے، اس کا معنی ہے جواب دینا، یہ مصدر ہے۔ ابطل یبطل ابطال، یہ باب افعال سے ہے، اس کا ماضی واحد باب افعال کا یہ مصدر ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے بیکار کرنا، باطل قرار دینا۔ دعوا اس کی جمع دعوتن، اس کی جمع دعوا، اس کی جمع دعوا یا دعاوے، اس کا معنی دعوے۔ صنف یصنف، تصنیف، یہ باب تفعیل ماضی واحد مجرور غائب کا صیغہ ہے، تصنیف کرنا، کتابیں لکھنا۔ کتب جلیلہ، بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ غزالی یہ حالت رفیع میں قدیمہ کا فاعل، امام لازمہ کا مفعول بہ منصوب، حکمت قراءہ کا مفعول بہ منصوب۔ کل ذالی، یہ کل جو منصوب ہے احکمہ کا مفعول بہ۔ کلام فہیمہ کا مفعول بہ منصوب۔ ارباب، یہ کلام کا مضاف الیہ مجرور، اور حاضر علوم یہ ارباب کا مضاف الیہ ہے، اس لیے یہ بھی کیا ہے، مجرور ہے۔ کتب جلیلہ، یہ صفت موصوف، صنف کا مفعول بہ اس لیے منصوب ہے۔ ترجمہ دیکھیں۔ وقدم الغزالی نیشابور، اور غزالی نیشاپور آئے۔ ولازم امام الحرمین، اور حرمین کے امام کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ وجد، اور کوشش کی۔ واجتہد، اور محنت کی، جد و جہد اور محنتیں کی۔ حتی برئ فی المذہب والخلاف والجدل والاصلاح والمنطق، یہاں تک کہ وہ مذہب میں، اختلافی مسائل میں، بحث و مباحثہ میں، قرآن حدیث میں مہارت حاصل کی۔ والمنطق، اور منطق کے اندر مہارت حاصل کی۔ وقرأ الحکمت، اور حکمت کی تعلیم حاصل کی۔ واحکم کل ذالک، اور سب کے اندر کیا مہارت ہے، سب کو مضبوط کیا، یعنی سب کے اندر مہارت اور کمال حاصل کیا۔ فہم کلام ارباب حاضر العلوم، اور ان علوم کے لوگوں کے کلام کو سمجھا، ان علوم کے لوگوں کے کلام کو سمجھا۔ وتصدى للرد علیہم وابطال دعاویہم، اور ان کا جواب دینے اور ان کے دعووں کو باطل کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ وصنف فی کل فن من هذه العلوم کتب جلیلہ، اور ان علوم میں سے ہر فن کے اندر بڑی بڑی کتابیں تصنیف کی۔ آگے دیکھیں۔ مات یموت موتن بروزن کالے کلو قولن، مر جانا ماضی واحد مجرور غائب کی صیغہ ہے۔ خرج یخرج، خروج کے معنی نکلنا، ماضی واحد مجرور غائب کی صیغہ ہے۔ قصد یقصد قصدن، تو میں نے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ مجلس اس کی جمع مجالس، مجلس۔ مجمع اس کی جمع مجامع، اس کے معنی بھی کیا ہے، مجلس ہے۔ ناظرہ یناظر، مناظرہ میں بحث و مباحثہ کرنا، مناظرہ کرنا، باب مفعولات، اور یہ ماضی واحد مجرور غائب کی صیغہ ہے۔ امام اس کی جمع ائمہ، امام۔ عالم اس کی جمع علماء، علماء۔ خصم اس کی جمع خصوم، فریق، مخالف۔
حریف مخالف. قہر یکر قہرن کے معنی غالب آنا، زیر کرنا، مغلوب کرنا. ظہر یظہر ظہور کے معنی ظاہر ہونا یا غالب آنا. اس طرف یا طرف اعتراف یہ باب افتعال سے ہے اور ماضی جمع مذکر غائب کے صیغہ ہے. تلقی یتلقی تلقین معنی ہوتے ہیں ملنا پانا. عزم یعزم تعظیم یہ مصدر، اور بجل یوجد تبجیل یہ بھی کیا ہے مصدر ہے، اور دونوں کے دونوں باب تفعیل سے ہے. اس کا معنی تعظیم کرنا. ولا یولی تولیاً ولا یولی تولیتاً اس کے معنی ہوتے یہ باب تفعیل سے ماضی واحد مذکر غائب کے صیغہ. اس کے معنی ہوتے ہیں ذمہ داری دینا. تدریس درس یدرس تدریس یہ باب تفعیل کا یہ مصدر ہے. تدریس کا یہ کیا ہے مصدر ہے. اس کا معنی پڑھانا. توجہ یہ توجہ کے معنی تو متوجہ ہونا، توجہ دینا. اب یہ سن کیسے پڑھیں وہ دیکھ لیجیے آپ. سنت اربعین توجہ چاہیں گے. سنت اربعین و ثمانین و اربعمائۃ من الہجرہ. آج وہ یوجب ایجاب کے معنی ہوتے ہیں تعجب میں ڈالنا، خوش کرنا. خلق اس کی جو خلوق مخلوق. حسن کلام کے معنی ہوتے ہیں اس کے اچھے کلام. کمال فضل اس کے کمال فضل. فصاحت و لسان اس کی زبان کی فصاحت. نقطہ اس کی جمع نکت آتی ہو یعنی نقطے. اور دقیقت اس کی جمع دقائق باریکیاں. دق کا یدق کو دقیق. اشارت اس کی جمع اشارات اشارے. اور لطفہ یلطف لطافت اس سے صفت کے صیغہ لطیف یعنی باریک اشارے. احب یحب احباب یہ باب افعال ماضی جمع مذکر غائب کے صیغہ. اس کا معنی محبت کرنا، چاہنا. امام الحرمین جو ہے ماتا کا فاعل ہونے کی وجہ سے کیا ہے مرفوع ہے. غزالی خرج کا فاعل مرفوع. قاصدن یہ حال ہے توجہ چاہیں گے یہ حال مفرد ہے اس لیے یہ منصوب ہے. مجلس کانے کے اسم مرفوع. مجمع کانے کی خبر منصوب. ائمہ ناظر کا مفعول بہ منصوب. علماء اس کا عطف ائمہ اس لیے یہ بھی کیا ہے منصوب ہے. خصوم قہر کا مفعول بہ منصوب. کلام ظہر کا فاعل مرفوع. صاحب تلقی کا فاعل مرفوع. تدریس واللہ کا مفعول بہ منصوب. خلق عاجبہ کا کیا ہے مفعول بہ منصوب. حسن یہ عاجبہ کا فاعل توجہ چاہیے. عاجبہ کا کیا ہے فاعل ہے مرفوع. کمال اس کا عطف حسن پہ ہے. فصاحت اس کا عطف حسن پہ ہے. نکت الدقیقہ اس کا عطف اور اشارت اللطیفہ اس کا بھی عطف کیا حسن پہ ہے. اس سب کے سب کیا ہے یہ مرفوع ہے. ترجمہ دیکھیے. ولما مات امام الحرمین جب حرمین کے امام مر گئے انتقال ہو گیا تو خرج الغزالی الى المعسکری. معسکر اس کی جمع معسکرات ہوتی چھاؤنی کیمپ کو. تو غزالی کیمپ کی طرف نکلے. قاصدن الوزیر نظام الملک وزیر نظام الملک کا ارادہ کرتے ہوئے اس سے ملتے ہوئے. اس کا نام مجلس مجمع اہل علم اس لیے کہ اس کی مجلس اہل علم کی مجلس تھی. فنظر الائمة والعلماء فی مجلسہ چنانچہ اس نے اس کی مجلس کی ائمہ اور علماء سے مناظرہ کیا. وقہر الخصوم وظہر کلامہ علیہم اور وہ فریقوں پر غالب آئے اور اس کا کلام ان پر چھا گیا ظاہر ہوا غالب آئے. وَاعْتَرَفُوا بِفَضْلِهِ انہوں نے آپ کے فضل کا اس کے فضل کا اعتراف کیا. وَطَلَقَّهُ الصَّاحِبُ بِالتَّعْظِيمِ وَالتَّبْجِيلِ اور صاحب نے اس کا احترام کیا. اس کا صاحب اس سے احترام سے ملے. وَوَاللَّهُ تَدْرِيسَ مَدْرَسًا بِبغداد اور اسے بغداد کے ایک مدرسے کے پڑھانے کی ذمہ داری سونپی. وَعَمَّرَ بِالتَّوَجُّهِ إِلَيْهَا اور اس نے اس کی طرف توجہ دینے کا حکم دیا. فقدم بغداد فی سنۃ 84 و400 من الہجرہ چنانچہ وہ سن 484 میں بغداد آئے. ودرس بالنظامیت اور نظامی میں درس و تدریس کا کام انجام دیا. اعجب الخلق حسن کلامہ وکمال فضلہ وفصاحت لسانہ
ونكته الدقيقة وإشارته اللطيفة، اور اس کا حسن کلام، اور اس کا فضل کمال، اور اس کی زبان کی فصاحت، اور اس کے باریک نقطے، اور اس کے لطیف اشارات مخلوق کو بہت بھایا، بہت پسند آیا۔ یہ چیزیں نے مخلوق کو کیا کرتے، تعجب میں ڈال دیا، یہ چیزیں نے مخلوق کو خوش کر دیا۔ وہ احبوہ، اور انہوں نے اس سے محبت کی۔ آگے دیکھیں، یہ فتویٰ کی جمع فتیہ، فتوے تصنیف من التصنیف، عظیم الجاہ میں ہوتے ہیں بڑے مرتبے والے، زائد الحشمت زیادہ وقار والے، اعلی رتبہ بڑے مرتبے والے، مسموع الکلام وہ جس کی بات سنی جائے، مشہور الاسم مشہور نام والے۔ یہاں آپ دیکھیں گے تو صفت کی اضافت موصوف کی طرف کر دی گئی ہے۔ اعلیٰ یعلو علوبن کے معنی ہوتے ہیں بلند ہونا، الگ ماضی واحد منصب جاتے سے گئے، درجتن اس کی جمع درجات، درجے، مقام، غلب یغلب غلبتن کے معنی ہوتے غالب آنا، اقامہ یقومی اقامہ کے معنی ہوتے الگ اسرے کے ساتھ ثابت قدم رہنا، جم جانا، فائز رہنا۔ وہ اقامہ اعلیٰ تدریس، یہ مدتاً جو ہے یہاں پہ ظرفیت کی بنا پر کیا ہے، منصوب ہے۔ عظیم الجاہ یہ حال ہونے کے بعد، عظیم الجاہ زائد الحشمت عالی الرتبت مسموع الکلام مشہور الاسم، یہ سب کے سب کیا ہے، حالیت کی بنا پر منصوب ہے۔ حشمہ یہاں پہ جو مرفوع حشمت ہو، یہ عدد کا فاعل، درجہ تو اس کا عطف حشمہ پہ ہے، اس لیے یہ بھی کیا ہے، مرفوع ہے۔ یہاں حشمہ جو منصوب ہے تغلیب کا فاعل مفعول بھی ہے برابر۔ واقامہ علی تدریس علم و نشر بالتعلیم، اور علم کے تدریس اور تعلیم کے ذریعے علم کے تدریس اور اس کے نشر پر کیا ہے، پھیلانے میں لگے رہے، اور علم کے تدریس اور اسے تعلیم کے ذریعے سے، فتووں کے ذریعے سے، تصنیف کے ذریعے سے ایک مدت تک قائم رہے۔ پھر سے ترجمہ دیکھیے، اور علم کے تدریس اور اسے تعلیم، فتوے اور تصنیف کے ذریعے ایک مدت تک نشر کرنے پر قائم رہے۔ حالت کیا تھی، عظیم الجاہ، اس حال میں کہ آپ عظیم رتبہ والے تھے، زائد الحشمت بہت زیادہ باوقار تھے، اعلی رتبہ تھے، بلند مرتبے والے تھے، مسموع الکلام آپ کی باتیں سنی جاتی تھی، مشہور الاسم اور آپ کا نام کیا مشہور تھا۔ ان حالت میں وعلت حشمتہ، آپ کا وقار بلند ہو گیا، وعلت حشمتہ ودرجتہ، آپ کا وقار اور آپ کا درجہ بغداد میں بلند ہو گیا، حتی کانت تغلب حشمت الاکابر والامراء والدار الخلافہ، امراء دار الخلافہ ہونی چاہیے۔ برابر، حتی کانت تغلب حشمت الاکابر، یہاں تک کہ آپ کا وقار اکابر، عمرہ اور دار خلافہ کی وقار پر غالب ہوتے تھے۔ آگے دیکھیں، تبرمت، تبرم یہ باب تفعول سے، اس کا معنی اگ جانا، اگتا جانا، جہاں میں مقام مرتبہ، کثر و یکسر، کثرت کے معنی ہوتے ہیں زیادہ ہونا یا زیادتی، طلبۃ طالب علم، اقتدار معنی ہے صلاحیت، قدرت، اترا یہ باب اختیار سے ہے، ماضی واحد متعلق آپ سے ہے۔ شکن اس کی جمع شکوک، یہ شک کے معنی میں ہے۔ مطمع کے معنی ہوتے ہیں طمع، امید، لالچ۔ سعادہ، سعید یسعد، سعادہ کے معنی ہوتے ہیں خوش نصیبی۔ کف یکف، کفن کے معنی ہوتے ہیں کئی معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک لازم متعدی دونوں استعمال ہوتا ہے۔
کف کے معنی ہوتا ہے روکنا، کف یکف الشیء روکنا، ہوا کے معنی خواہشات، اقبل الی کے معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا، تم یتیم تمام کے معنی ہوتا ہے پورا ہونا، اعوذ یورز ایراز کے معنی ہوتا ہے منہ پہ جانا، ایراز کرنا، فکر یفکر تفکیر کے معنی ہوتا ہے سوچنا، غیر مہمہ معنی جو اہم نہ ہو، تفکر معنی سوچنا، تیقن یتیقن و تیقن یہ باب تفاعل سے ہے، یقین کرنا، علی خطر میں خطرے پر، لم یزل یفکر برابر سوچتے رہے، مفارقہ فارقہ یفارق مفارقہ معنی چھوڑنا، ترک یترک تدریک ترکن معنی چھوڑنا، اور سے یونس ایراس کے معنی ہوتی ہے یہاں پر سبب بنا، وارث بنانا، اور سے حزن مطلب اس کے اندر غم پیدا کر دیا، بطل یبتلو بطل معنی بیکار ہونا، حزم یحزم حزمن کے معنی ہوتے ہیں قوت ہضم کرنا، یعنی قوت یہ ہضم مراد ہے، تعدی یتعدی تعدی یہ باب تفاعل ماضی واحد مصغر غائب کا صیغہ ہے، یہ متعدی ہونا، طبیب یئیس یئیسو کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہونا، ماضی واحد مصغر غائب کا صیغہ ہے، طبیب اطباء ڈاکٹر، اشارہ یشیر اشارہ کے معنی ہوتے ہیں اشارہ کرنا، مشورہ دینا، اشارہ یشیر اشارہ یہ باب افعال ماضی جمع مصغر غائب کا صیغہ ہے، مشورہ دینا، ترویح روح یروح ترویح کے معنی ہوتے ہیں آرام کرنا، آرام دینا، خف یخف خفتن معنی ہوتا ہے ہلکا ہونا، آسان ہونا، فرق یفرق تفریق یہ باب تفعیل اس کا معنی ہوتا ہے تقسیم کرنا، ادخر یدخر ادخار یہ باب افتعال سے اس کا معنی ہوتا ہے ذخیرہ بنانا، روکنا، حج یحج حجن کے معنی ہوتا ہے حج کرنا، سنتن معنی 2 سال، اس کے آگے اور ہے انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں آئے گا۔ نفس یہاں پہ جو مرکوز ہے تبرمت کا یہ فائل، یہ جاہ من حرف جر کی وجہ سے مجرور، کسرہ اور اقتدار انقاط کیا ہے جاہ پہ، اس لیے یہ مجرور ہے۔ شکون جو مرکوز اطرا کا فائل، لا متما لا کا لائن فی جنس اس لیے منصوب، فائزہ ہوا مقبل مقبل جو مرفوع ہے خبر ہونے کی بنا پر، غیر خالصتی یہ مبتدا، غیر خالصتی یہ خبر اس لیے مرفوع، قریباً اس ظرفیت کی بنا پر منصوب، حزن اور سک مقبول بھی منصوب، حسب بطل کا فاعل مرفوع، اطباء یئیس کا فاعل مرفوع، ایراس خفہ کا فاعل مرفوع، بغداد فارق کا مفعول منصوب۔ یہ قدر جو ہے یہاں پہ قدر لم یدخر یہاں پہ مستثنی منہ محذوف ہے، اس کے اللہ کے بعد آنے والا جو مستثنی ہے اس کا اعراب محذوف مستثنی منہ کے مطابق ہوگا۔ یہاں کیا ہے لم یدخر شیئا، اس سے اللہ کے بعد قدر کا منصوب پڑھا گیا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، ثم تبرمت نفسه مما كانت فيه، پھر اس کا دل اس کا نفس اس چیز سے جس میں وہ تھے اٹھ گیا، یعنی طلبہ کی کثرت، علوم اور اس کے پڑھانے کی مہارت، طاقت، قدرت، اس سے وَاعْتَرَاهُ شَكٌّ فِي الْعُلُومِ اور اسے علوم کے اندر شک لاحق ہوا، ظہر له انه لا مطمع في سعادة الآخر الا بالتقوى وكف النفس عن الهوى والاقبال على الله، اور اسے یہ بات ظاہر ہوئی کہ آخرت کی سعادت کی کوئی امید نہیں ہے الا بالتقوى مگر تقوی سے، اور نفس کو خواہشات سے روکنے سے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے، وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْإِعْرَاضِ عَنِ الْجَاهِ وَالْمَالِ، اور یہ چیز پوری نہیں ہوتی ہے یا پوری نہیں ہوگی إِلَّا بِالْإِعْرَاضِ عَنِ الْجَاهِ وَالْمَالِ مگر جاہ و مال سے اعراض کر کے، یہ چیزیں جاہ و مال سے اعراض کر کے ہی حاصل ہوگا۔ وَفَكَّرَ فِي نَفْسِهِ انہوں نے اپنے بارے میں سوچا،
فإذا هو مقبل على علوم غیر مهمة لا نافعة في طريق الآخرة. تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایسے علوم کی طرف متوجہ ہے جو اہم نہیں ہے اور نہ آخرت کے راستے میں نفع بخش ہے. وتفکر فی نیته اور اپنی نیت کے بارے میں سوچا. فإذا هو غیر خالص لوجه اللہ تو اچانک وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے خالص نہیں ہے. فتیقن انه علی خطر تو اس کو یقین ہو گیا کہ وہ خطرے میں ہے، خطرے پر ہے یعنی خطرے میں ہے. فلم يزل يفكر في مفارقة بغداد وترك تدریس قریب من 7 اشهر. لم يزل يفكر وہ برابر سوچتے رہے بغداد کو چھوڑنے اور سبق کو چھوڑنے، سبق پڑھانے، درس تدریس کو چھوڑنے، بغداد اور تدریس کو چھوڑنے کے بارے میں برابر تقریباً 6 مہینے تک سوچتے رہے. وأورث ذلك حزن في القلب اور اس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر خرابی پیدا ہو گئی اور اس چیز نے اس کے دل میں حزن پیدا کر دیا، یعنی دل کے اندر بیماری پیدا ہو گئی. بطل معه الهزم اس کے ساتھ کیا وہ ہاضمہ اس کا بیکار ہو گیا. وتعدى الى الضعف في القوى اور قوہ کی کمزوری تک پہنچ گیا. حتى يئس منه الاطباء یہاں تک کہ اس سے ڈاکٹر مایوس ہو گئے. واشاروا علیہ بالتربیہ اور اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا. وخف علیہ الاعراض عن الجاه والمال اور اس پر جاہ و مال سے اعراض کرنا آسان ہو گیا. ففارق بغداد چنانچہ اس نے بغداد کو چھوڑا. وفرق ما كان معه من المال اور اس چیز کو تقسیم کر دیا جو اس کے ساتھ تھا، من المال مال میں سے، یعنی اس کے پاس جو مال تھا سب کو تقسیم کر دیا. ولم يدخر الا قدر الکفاف مگر بقدر کفاف کو ذخیرہ بنائے، جتنی ضرورت تھی اتنا رکھا. وحج البیت الحرام اور بیت الحرام کا حج کیا. ثم دخل الشام پھر شام میں داخل ہوئے. واقام به قریب من 2 اور وہاں تقریباً 2 سال رہے. اس کے آگے اور آنے والا ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، لہٰذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ساتھ ہی اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.